ایک شخص جسے کوئی خطرہ ہے اور اس خطرے سے بچنے کے لیے وہ دوڑنا شروع کرتا ہے، بھاگتا ہے، اس کا دشمن اس کے تعاقب میں یا کوئی ایسی چیز جو موذی ہے اس کو نقصان دینے کے لیے اس کے پیچھے، تو وہ کس طریقے سے بھاگے گا؟ یقیناً اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ بھاگے گا۔ ہمیں جب معلوم ہے کہ ہمارا بھی ایک دشمن ہے اور وہ دشمن جو تھکتا نہیں ہے اور جس کے ورگلانے کا، گمراہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جس سے دشمنی کرنے کا اور اس کی دشمنی سے ڈرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ لوگوں، شیطان تمہارا واضح ظاہر ظہور دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم اسے دشمن ہی سمجھو، تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ شیطان کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے بلکہ ظاہر ظہور ہے۔ ایک دشمن جو واضح دشمن ہے، کھلی دشمنی پر اتر آتا ہے تو انسان اسے اپنا دشمن ہی نہ سمجھے اور اس سے بچنے کی کوئی تدبیر ہی نہ کرے، تو انسان یقیناً احمق ہوگا، عقل مند انسان ایسے نہیں ہے۔ فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنمی ہو جائے، یہ اس کی دشمنی ہے، یہ اس کا طریقہ واردات ہے۔ وہ تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو ناکام تصور نہیں کرتا، اس کے داؤ ہیں جو کھیلتا رہتا ہے اور ہر شخص سے اس کی کمزوری کے مطابق وہ معاملہ کرتا ہے۔ مختلف لوگ ہیں، مختلف کمزوریاں ہیں، وہاں سے وہ وار کرتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں دشمن ہے، کیا کرے گا؟ آپ کی دنیا کو نقصان دے گا، آپ کو مالی نقصان دے گا، جانی نقصان دے سکتا ہے، لیکن آپ کی آخرت کا وہ نقصان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ وہ دشمن ہے جو آپ کی آخرت برباد کرنا چاہتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، یہ اس کا مقصد ہے تاکہ وہ جہنمی ہو جائے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا، اب اس دشمن سے ہم کیسے بھاگیں، اور اس سے بھاگنے کا حکم بھی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، فرمایا کہ دوڑو، بھاگو۔ فرار کا لفظی معنی ہوتا ہے بھاگنا، دوڑنا۔ جس طرح تم بھاگتے ہو ظاہری خطرات سے، ظاہری دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، فرمایا کہ تو پھر فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے واضح ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آپ منذر تھے، نذیر تھے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اللہ کے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ میں موجود ہیں،
آپ نے فرمایا انذرتکم النار، لوگوں میں نے تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں آگ سے ڈراتا ہوں۔ کس قدر خیر خواہی تھی، کس قدر اللہ کی طرف سے یہ جو ذمہ داری تھی ڈرانے کی، آپ نے اس کو پورا کیا۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ انی آخذ بحجزکم من النار وانتم تقحمون فیہا، لوگوں میں تمہاری جو کمر سے پکڑ کے میں تمہیں پیچھے کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں کودنے کے لیے دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو۔ اللہ کی طرف بھاگنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف دوڑنا کس طرح ہے؟ آپ مفسرین نے جو معنی ذکر کیے ہیں ان میں سے بعض معنی یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے معاصی سے بھاگو، اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑ لگاؤ، بھاگو، اور فتنوں سے جو انسان کے دین پر حملہ آور ہوتے ہیں ان سے بھاگو، ان سے بھاگو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت فتنوں کی خبر دی، ان میں سے آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپ نے فرمایا یوشک ان یکون خیر مال امرئ مسلم الغنم، قریب ہے ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ وہاں بچنا ممکن نہیں ہوگا، تو پھر ایک مومن کیا کرے گا؟ ایک مومن آبادی کو ترک کر دے گا، شہروں سے نکل جائے گا اور اپنی بکریاں لے کر وہ چلا جائے گا۔ کہاں جائے گا؟ فرمایا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف نکل جائے گا، اور مواقع القطر جہاں بارش برستی ہوگی وہاں جائے گا۔ یہ کیوں بھاگ رہا ہوگا؟ یہ نہیں ہے کہ شہروں میں اس کی زندگی کو خطرہ ہے یا وہاں پر اس کی معیشت صحیح نہیں ہے اس وجہ سے نہیں، فرمایا یفر بدینہ من الفتن، وہ ایسا اس لیے کرے گا کہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانا چاہ رہا ہو، اپنے دین کے ساتھ اللہ کی طرف بھاگے گا، لوگوں سے دور ہو جائے گا۔ تو اللہ کی طرف بھاگنا، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف بھاگو۔ اور آپ دیکھیں یہاں دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں دوڑنے کی۔ فرمایا کہ ایک فرار السعداء اور فرار الاشقیاء، یہ دو قسمیں ہیں۔ فرار السعداء، نیک آدمی کا، خوش قسمت آدمی کا دوڑنا۔ اس کے دوڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس کے دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی فتنوں سے، دنیا کے فتنے مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں، اور من حیث المجموع پوری دنیا ہی فتنہ ہے، لیکن کس شخص کے لیے دنیا کی کون سی چیز فتنہ ہو سکتی ہے، اس میں ہر شخص جدا ہو سکتا ہے، الگ ہو سکتا ہے۔ کسی کے لیے اس کا مال فتنہ بن جاتا ہے، کسی کے لیے اس کی اولاد، کسی کے لیے اس کی بیوی، اور کسی کے لیے جو عہدے ہیں یہ فتنہ بنتے ہیں، لیکن فتنے مختلف ہیں ہر شخص کے اعتبار سے۔ تو بہرحال انسان کیا کرے؟ انسان کمزور ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ انسان کمزور ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، فرمایا کہ لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، تم مجبور ہو، مقہور ہو، اور تمہارا کوئی ہیلا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، تم فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اور اللہ رب العزت بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے کہ جیسے معروف حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میرے بارے میں جیسی اس کی سوچ ہوتی ہے، جیسی اس کی فکر ہوتی ہے، میں بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ میرا بندہ جب میرے پاس چل کے آتا ہے، اگر وہ چل کر آتا ہے، اگر ایک قدم چل کے آتا ہے تو میں اس کے پاس 2 قدم چل کر آتا ہوں، اللہ اتنا مہربان ہے۔ اگر وہ چل کر آتا ہے وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اتنا مہربان ہے۔ اور یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا
فاستغفرونی اغفر لکم، یہ حدیث قدسی ہے جامع ترمذی کی، طویل روایت کا ایک حصہ ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اے میرے بندو، تم سارے خطا کار ہو اور تم رات میں بھی گناہ کرتے ہو، دن میں بھی گناہ کرتے ہو، شب و روز تمہارے گناہوں میں صرف ہوتے ہیں، لیکن میں بڑا مہربان ہوں، میں بہت معاف کرنے والا ہوں، فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے معافی طلب کرو، سچی توبہ کرو، میں تمہاری معافی کو قبول کروں گا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ مہربان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ قیدی تھے، ان میں ایک لونڈی تھی ماں، وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، بالآخر اس ماں نے اپنے بچے کو حاصل کیا اور اس سے محبت کا بھرپور اظہار کیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ اس وقت بھی اس کو فکر تھی تو اپنے بچے کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ، کیا یہ ماں جس کی شفقت اور رحمت کا ایک مظہر تم نے دیکھا، ایک جھلک تم نے دیکھی، کیا اگر اس کو اختیار دیا جائے اور کہا جائے کہ اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دو تو کیا یہ پھینکے گی؟ سب نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں پھینکے گی۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہے جس کی رحمت تم نے اس کے بچے کے ساتھ کی، کس قدر اپنے بچے پر اس نے شفقت کا اظہار کیا۔ تو اللہ مہربان ہے، اللہ قدردان ہے۔ اللہ کی طرف دوڑو، اللہ تمہارا استقبال کرے گا اور جو اپنے انعامات ہیں، اپنی رحمتیں ہیں، ان کی برکھا تمہارے اوپر نازل کر دے گا۔ لیکن اللہ کی طرف دوڑو۔ تو بات میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کی طرف دوڑنا دو طرح کا ہے، ایک ہے نیک لوگوں کا، خوش قسمت لوگوں کا دوڑنا۔ یہ کیسے، کہاں جاتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت سے بھاگ کر، اس سے ڈر کر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ کی طرف بھاگتے ہیں۔ اِنَّهُ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ کہاں؟ بعض سلف کا قول ہے، کہتے ہیں کہ دنیا میں جو چیز جس سے آپ ڈرتے ہیں، آپ اس سے دور ہونا چاہتے ہیں، اس سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس کا سامنا ہی نہ ہو سوائے اللہ رب العزت کے، آپ اس سے ڈر کر اسی کی طرف بھاگتے ہیں، اسی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف دوڑنا، یہ نیک لوگوں کا دوڑنا ہے، اور اللہ ان کے لیے بڑا ہی مہربان ہے، قدردان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والوں کا اللہ دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اندھیروں سے ان کو نکال کے نور کے اندر لے آتا ہے۔ اب غور کریں قرآن کے الفاظ پر، ظلمات یہ جمع ہے اور نور واحد ہے۔ ظلمات ایک اندھیرا نہیں، بہت سارے اندھیرے ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں اور فطروں کے اندھیرے ہیں، گناہوں کے اندھیرے ہیں، بدعات کے اندھیرے ہیں، خواہشات کے اندھیرے ہیں، شبہات شہوات ان کے اندھیرے ہیں، بے شمار اندھیرے ہیں۔ شیطان جہاں بلاتا ہے وہاں وہ بھی اندھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اندھیروں سے مومنین کو نکال لیتا ہے، ان کو کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ اپنے نور ان کو عطا فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اندھیرے اس کا کچھ نقصان نہیں کر پاتے۔ جب لوگ حیران ہوتے ہیں، جب لوگ تباہ ہو رہے ہوتے ہیں، جب لوگ اندھیروں کی وجہ سے نقصان کے اندر ہوتے ہیں، اللہ مومنین کو نور عطا فرماتا ہے، اس دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، جس سے حق اور باطل ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ اور جیسے فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، لوگو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ فرقان کیا ہے؟ فرقان یہی نور ہے جس کے ذریعے انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ اگر یہ نور نہ ہو، یہ فرقان نہ ہو، تو پھر دنیا کے اندھیرے ہوتے ہیں اور شیطان ہوتا ہے اور اس کے چیلے ہوتے ہیں، اس کی گمراہیاں ہوتی ہیں، اس کا کفر ہوتا ہے اور شہوات ہوتی ہیں جن میں انسان پڑھ کے تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کا فرار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ان پر غور کیجئے کہ کس قدر اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد، اللہ پر بھروسہ، اور دعاؤں میں اپنا عجز، اپنی کمزوری ذکر ہے،
اور جیسے وہ دعا بھی ہے اللہم انی اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا نفس تیرے حوالے ہے۔ اور جب انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اپنے معاملات میں اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اللہم انی اسلمت نفسی الیک فوضت امری الیک، اپنا معاملہ میں نے تیرے سپرد کر دیا۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي الیک، یا اللہ یہ میری کمر اس کو میں نے ٹیک دیا تیرے آگے۔ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي الیک رغبتاً ورہبتاً الیک، تیری طرف رغبت کرتا ہوں، تجھی سے ڈرتا ہوں۔ انہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، یا اللہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کوئی بچنے کا سہارا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے سوائے تیرے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اس طریقے سے انسان اللہ کی طرف بھاگتا ہے اور اپنا سارا کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ بھی اسی چیز پر دلیل ہیں کہ آپ نے کس طرح جو ہے تربیت کی ہے ہماری کہ ہم بھی ان دعاؤں کو پڑھیں اور ان میں جو عقیدہ ہے، جو عمل ہے اس کو اختیار کریں اور اس کے مطابق اللہ کی طرف رغبت کریں۔ تو یہ نیک لوگوں کا اللہ کی طرف فرار ہے کہ وہ اللہ سے بھاگتے ہیں۔ کہاں بھاگتے ہیں؟ خود اللہ کی طرف، اللہ کی طرف۔ یہ ہے ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو۔ اور ایک اور فرار ہے جو برے لوگوں کا ہوتا ہے، اشقیاء، فرار الاشقیاء۔ وہ بھاگتے ہیں، کہاں بھاگتے ہیں؟ اللہ سے بھاگ کر کہاں جاتے ہیں؟ شیطان کی طرف جاتے ہیں۔ اور کہاں جاتے ہیں؟ گناہوں کی طرف جاتے ہیں۔ اور کہاں جاتے ہیں؟ شبہات کی طرف جاتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ جس دشمن سے بھاگنے کا حکم تھا اپنا سارا کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ دشمن بڑا خوش ہے کہ اب یہ مکمل میرے نرغے میں ہے، میرے گھیرے میں ہے، میں جیسا چاہوں اس کے ساتھ سکون جو معاملہ کروں، جہاں چاہوں اس کو لے جاؤں۔ اور پھر خواہشات کی وہ بیڑیاں اس کو دشمن شیطان پہناتا ہے کہ اب اطاعت کی طرف آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بات سننا اس کو گوارا نہیں ہوتی، پیارے پیغمبر کے فرامین سننا اس کو گوارا نہیں ہوتے۔ اور ایسے کہ دنیا کے جال میں اتنا وہ اس کے اندر آ جاتا ہے، اتنا قید ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، کب؟ جب وہ جیل میں تھے، دمشق کے قلعے میں، لوگ کہتے کہ آپ قید ہیں، ایک جملہ کہتے والمعصور من اسرہ اللہ، فرمایا کہ قیدی وہ ہے جس کو اللہ سے قید کر دیا گیا، اللہ سے قید کر دیا گیا، اللہ سے دور کر دیا گیا، اس قید خانے میں چلا گیا دنیا کے جہاں اللہ سے دور ہو گیا۔ خواہشات کی بیڑیاں اس کو پہنا دی گئیں اور وہ اللہ سے دور ہوتا گیا۔ والمعصور من اسرہ اللہ، کہا کہ حقیقی طور پر تو وہ قیدی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے قیدی بنا دیا گیا، اس کا دل اللہ سے قید میں چلا گیا، دور ہو گیا۔ تو یہی بات ہے، ایسے لوگ اللہ کی طرف نہیں آتے، دشمن کی طرف جاتے ہیں اور پھر دشمن ان کے ساتھ وہی کچھ کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمیں بھی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ آپ دنیاوی باتیں کرتے رہیں، مادیت کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں، وہ آپ کے پاس بیٹھے رہیں گے، لیکن کبھی دین کی بات آئے، اللہ کی بات آئے، رسول کی بات آئے، قرآن کی بات آئے اور توحید کا تذکرہ ہو، شرک کی تفنید ہو، سنت کی بات ہو اور بدعت کی وہاں جو ہے یعنی اس کی تفنید ہو رہی ہو، ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ نے ذکر کیا ایسے لوگوں کا، فرمایا کہ جب اللہ اکیلے کی بات کی جاتی ہے کہ ان لوگوں کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، سکڑنے لگتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ کے سوا کسی اور کی بات کرو، فلاں سرکار ہے اس کی یہ کرامتیں ہوئیں، فلاں مزار ہے اس کا یہ معاملہ تھا، فلاں کا مسئلہ اس دربار پر حل ہوا، یہ کرتے رہیں، سنتے رہیں گے، لیکن اللہ کی توحید ان لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی اور
وہ اس کو سننا گوارا نہیں کرتے، لیکن اس طرح کی باتیں وہ ان سے کرتے رہیں تو وہ کبھی تنگ نہیں ہوں گے. یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص مکمل شیطان کے قبضے میں ہے، ایسا شخص اللہ سے دور ہو چکا اور شیطان کی طرف اس نے دوڑ لگائی اور نتیجے میں وہ اس کا دوست بن گیا. اور شیطان کی دوستی وہ کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اب یہ اللہ رب العزت کی دوستی آپ نے دیکھی کہ اللہ اندھیروں سے نکالتا ہے، نور عطا فرماتا ہے. اور وہ لوگ فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا، پھر ان کے دوست کون ہوتے ہیں؟ کفر کیا ان کے طاغوت ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے. سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے. شیطان اس کا دوست ہو جاتا ہے. اور پھر کیا ہے، کس طرح اس کی دوستی ہوتی ہے؟ کہا کہ وہ ان کو نور سے نکالتا ہے، اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. اندھیرے ہی اندھیرے ایسے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اللہ سے دور، رسول سے دور اور اسلام سے دور. الگ ہی کبھی کوئی بات ہوگی دین کے حوالے سے، آپ دیکھیں گے کہ کفار کی بڑی تعریفیں کریں گے اور ان کے معاملات کو بڑا اچھا کر کے ذکر کریں گے، لیکن جب مسلمانوں کی باری آئے گی تو سارے عیوب اور ساری ناکامی کا ملبہ ان پر گرائیں گے. علماء کا تذکرہ اچھا نہیں کریں گے کبھی بھی. اور یہ وہ ذہنیت ہے جو ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھیں، عربی میں کہتے ہیں نا کل اناء یترشح بما فیہ، اس کی عملی شکل بن جاتے ہیں کہ جس برتن میں جو کچھ ہوتا ہے تو باہر بھی وہی آتا ہے، باہر بھی وہی آتا ہے. تو اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کی طرف بھاگو. اللہ کی طرف بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرو، گناہوں کو چھوڑو، توبہ کی طرف رغبت کرو. اور دیکھو اللہ کی طرف دوڑنا اس کا ظاہری میدان بھی ہے، ظاہری اس کی صدائیں بھی ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے. حی علی الصلاۃ جب کہا جاتا ہے لوگو آؤ نماز کی طرف، ہم سنتے ہیں یہ صدا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. تو پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم دوڑ لگانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یا دنیاوی جو قید ہے اس کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں اور یہ صدا ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے، لیکن ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے کیونکہ شیطان نے ہمارے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں اور فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف اور اس ندا کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، ہمارے قدم بھی اس طرف نہیں بڑھتے. تو یہ مواقع ہوتے ہیں، ان مواقع کو انسان دیکھے. نیکی آپ دیکھیں قرآن کے اسلوب پر، جب اللہ تعالیٰ کے دین کی بات آئی، اللہ کی طرف بلایا تو کیا کہا؟ ففروا، دوڑ لگاؤ، دوڑ لگاؤ. ہماری بھی دوڑیں لگتی ہیں، لیکن کس طرف؟ مجھے پتا ہے کہ میری جاب ہے، میرے پاس وظیفہ ہے اور اس کے لیے تو میں ٹائم رکھتا ہوں، فلاں ٹائم مجھے اٹھنا ہے، اور جیسے ہی وہ گھنٹی بجتی ہے تو میں فوراً کھڑا ہو جاتا ہوں. دوڑیں لگ جاتی ہیں. آپ دیکھیں صبح صبح کس تیز رفتاری سے گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں، ہر کسی کو پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے، دوڑیں لگی ہوئی ہیں. کیوں؟ کہ دنیا ہے ہماری. لیکن جب حی علی الصلاۃ کی صدا آتی ہے تو اس وقت یہ جو ہے دوڑیں کہاں چلی جاتی ہیں. تو یہ حقیقت ہے اللہ کی طرف ہم کس قدر دوڑ رہے ہیں اور ہمارے کیا اسپیڈ ہے اس کو دیکھیں. لیکن رزق کی بار جب آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها. فرمایا کہ اللہ نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا. الفاظ پر غور کریں، کہا فامشوا فی مناکبها، زمین کے کندھوں پر چلو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اللہ کا رزق کھاؤ. رزق کی جب باری آئی تو کیا کہا؟ چلو. جب اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے لفظ آیا تو کہا فرار، بھاگو، دوڑو. اور رزق کے لیے کیا کہا؟ چلو، چل کر آؤ، چل کر آؤ. کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، اللہ آپ کو دے گا، اللہ آپ کو دے گا. اور آپ اپنے حرص سے زیادہ نہیں لے سکتے اور پیچھے رہ کے جو آپ کا جو رزق ہے اس کو آپ ٹال نہیں سکتے. لیکن اللہ کی طرف جب بات آئی تو کہا دوڑو، بھاگو. اللہ کی طرف دوڑو، بھاگو. تو اللہ رب العزت کی طرف رغبت کریں. یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے
کہ کب یہ زندگی ہمارا ساتھ چھوڑ جائے، تو اللہ کی طرف رغبت کریں اور توبہ کریں، استغفار کریں، اور اللہ کا جب حکم آئے تو وہاں دوڑیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف جلدی کرو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جلدی کرو اللہ رب العزت کی جنت کی طرف، مغفرت کی طرف۔ اور فرمایا کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے مطابق ہے، اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ایک صحابی تھے، مارکا تھا، دشمن سامنے کھڑا ہے، کچھ کھجوریں ہیں ہاتھ میں، وہ کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جلدی کرو اس جنت کی طرف۔ اور کیا کہنے لگا؟ کہا اگر یہ کھجوریں جو میں کھا رہا ہوں یہ ساری کھاؤں گا تو دیر ہو جائے گی۔ اور تلوار پکڑی، دشمن کی صفوں میں گھس گئے، خوب لڑے، اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دیا۔ یہ تھے اللہ کی طرف رغبت کرنے والے۔ اور آج ہم رغبت کرتے ہیں، ہماری بھی دوڑیں لگتی ہیں، ہم بھی بھاگتے ہیں، لیکن دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، مادیت کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں بھاگتے، نیکی کی طرف نہیں بھاگتے، استغفار کی طرف نہیں بھاگتے، اور اللہ کی رحمت کے اسباب کی طرف نہیں بھاگتے۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی طرف بھاگیں، اللہ کی طرف رغبت کریں۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔